ویلکم 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 میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ہے آپ کا۔ اور سنائیں سب خیریت کے ساتھ ہیں؟ جو نئے ہیں بہن بھائی وہ پلیز میرے چینل کو جوائن کر لیں، سبسکرائب کریں اور بیل کے جو گھنٹی ہے نا اس کو بجا دیں تاکہ جب بھی میری ویڈیو آئے تو آپ کے کانوں کے پاس ٹن 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 بجنا شروع ہو جائے۔ چلیں جی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ تو آج ہم آپ سے کریں گے کچھ باتیں دل کی آپ بیتی جگ بیتی۔ اچھا، ہم جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ہم بڑی حساس ہوتی ہیں، بڑی مثلاً کہ نا اگر ہم برداشت کرنے پر آئیں تو پتھروں سے بھی بڑے پہاڑوں جتنے بھی دکھ برداشت کر جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے دل میں ایک ذرا سی چھید جو ہوتی ہے نا، جسے جو کہتے ہیں تھوڑی سی سوئی کی چبھن، وہ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مثلاً کہ نا احساس طریقے سے بنایا ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم مائکے میں ہوتی ہیں تو ماں باپ بہن بھائی سب کے ساتھ رہتے ہوئے کتنے پیار سے محبت سے گزارا ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہ ایک نظام بنایا ہے عورت کے لیے کہ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے۔ دوسرے گھر میں ایڈجسٹ ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، بڑا عرصہ لگتا ہے اس کو خود کو دوسروں کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا۔ دیکھیں نا، ایک ماحول ہوتا ہے، اپنا مائکہ ہوتا ہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، بولنے کا، چلنے کا، کھانے پینے کا، ہر طرح کا سلیقہ طریقہ ہر گھر کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ لیکن گلا تھوڑا میرا خراب ہو رہا ہے، سردی بہت زیادہ ہے۔ تو لیکن جب عورت شادی کر کے اپنے سسرال چلی جاتی ہے نا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس ماحول میں ڈھلنا پڑتا ہے، اس کو اس ماحول میں رہنا پڑتا ہے جس میں اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو وہ ساس سسر کے ماحول کو اپناتے اس کو کافی ٹائم ہو جاتا ہے، اپنے شوہر کی عادتوں کو اپناتے اس کو مثلاً کہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا زندگی میں بہت ضروری ہے، اور جن میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی نا تو ان کے گھر بڑی مشکل سے چلتے ہیں۔ بہرحال کچھ بیچاری عورتیں ہوتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو، وہ کہتے ہیں نا، یا کسی دی مان لے یا کسی دا ہو یا کسی نو اپنا کر لے۔ جب ہم کسی کے ہو نہیں سکتے تو ہم کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں، یا ہمارا کوئی نہیں بنتا تو ہم کسی کے ہو جاتے ہیں، اس کے رنگ میں خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو کچھ عورتوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے رنگ میں ڈھل بھی جائے نا تو صلہ کوئی نہیں ملتا۔ کتنی قربانیوں اور صلوں کے بعد بھی کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے جس پہ شوہر ہمیشہ ناخوش رہتا ہے، شوہر بیوی سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن مرد کی فطرت ہی ایسی ہے نا کہ اگر اس کو ایک عورت پر رہنا ہو، ایک عورت کے لیے وہ بنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 حوروں کا نہ بولتے کہ جنت میں اس کو 70 حوریں دی جائیں گی۔ اگر وہ ایک عورت پر ہی آمادہ ہوتا، ایک عورت پر ہی راضی ہوتا تو اس کو 70 حوروں کا نہ کہا جاتا۔ تو یہ تو مرد کی فطرت ہے نا۔ بہرحال عورتوں کی زندگی ہے جیسے تیسے کٹ رہی ہوتی ہے، لیکن برداشت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی انسان سے۔ عورتیں اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، اپنے شوہر کے نام کا بھی کسی کے نام کے ساتھ تصور کرنا نا اس کے لیے موت کے برابر ہوتا ہے۔ بس زندگی ہوتی ہے، کٹ رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں جو ان چیزوں سے جوجھ رہی ہیں۔ میں خود کی مثال ہی دے دوں، میرے ابو نے بھی دوسری شادی کی تھی، میری امی جو تھی نا وہ مائکے میں رہ گئی تھیں۔ بس زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کی سب کی خوشحال طریقے سے گزارے، اور پلیز سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی اپنی بیویوں کا خیال رکھا کریں۔ 4 دن کی زندگی ہے، پیار محبت سے رہیں، لیکن جب دل میں ٹھیس لگتی ہے نا تو آپ یقین کریں، مرد اگر سونے کا بھی ہو کر سامنے آ جائے نا تو عورت کبھی اس پہ یقین نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کرے گی۔ بے شک وہ معافی مانگ لے، وہ سارے کام چھوڑ دے، لیکن بیوی کے دل میں وہ بات ایسے دھس جاتی ہے نا جیسے نا کوئی بھانس دھس گیا ہو۔ وہ ایک بھانس کی طرح اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے کہ نہیں، یہ وفادار نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا بھی وفادار بن کر آ جائے لیکن وہ وفادار
نہیں رہے گا عورت کی نظر میں۔ بہرحال چاول بنائے تھے، یہاں پہ پلاؤ بنایا تھا، میں نے کہا چلیں آپ سے کچھ چیزیں کچھ باتیں جو ہے شیئر کر لی جائیں۔ تو یہاں پر میں نے شیان اور روحان کے لیے بنایا تھا، وہ کیا کہتے ہیں سردیوں میں دیتے ہیں، ہم تو پنجابی میں چاٹا بولتے ہیں، جس میں یہ کچی بھنی سونف ہوتی ہے، بڑی الائچی ہوتی ہے، چھوٹی الائچی ہوتی ہے، مصری ہوتی ہے۔ اس کی آخر کی ویڈیو میں سکپ ہو گئی، مجھ سے نہیں بنا، لیکن میں یہ آگے کی جو ویڈیو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ کچا بھنا کر لینا ہے سونف کو، چھوٹی الائچی کو، بڑی الائچی کو، ان کو ہم نے گرینڈر میں ڈال کے اچھے سے پیس لینا ہے۔ میں گرینڈر والا حصہ اس لیے نہیں دکھا سکی آپ لوگوں کو، آخر والا، کہ میرے وہ گرینڈر پگھل گیا تھا، خراب ہو گیا تھا۔ اگر آپ کے پاس کنڈی ڈنڈا ہے تو کنڈی ڈنڈے میں ڈال لیں۔ اس کو تو ویسے ہی مصری کو پہلے بریک کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی اس کو گرینڈ کرنا ہوتا ہے۔ آج کل کے وہ ڈبیاں جو ہیں گرینڈر کی ویسی چیزیں نہیں آ رہی جیسے پہلے ہوا کرتی تھیں اچھے والی۔ تو بس اس طرح پھر ان کو دیکھیں فرائی کر لینا ہے۔ فرائی کرنے کے بعد تو ان کو ساروں کو پیس کے مکس کر کے کپڑ چھان کر لینا ہے۔ صبح شام بچوں کو کھلائیں، نزلہ، کھانسی، پیٹ درد، بد ہاضمہ سب چیزوں کے لیے جو ہے یہ بہت مفید ہے۔ تو نانیاں، مائیں، دادیاں ہی یہ سب کرتی ہیں، ہماری ماؤں دادیوں نے ہمیں بتایا، نانیوں نے بتایا، تو ہم آگے ابھی جو ہے یہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو پلیز جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ضرور آزمائیے گا، اس نسخے کو دیجیے گا اپنے بچوں کو۔ دیکھیں میں چھاننی ہے بریک میرے پاس ڈھکن والی، تو اس پہ میں چھان رہی ہوں۔ ویسے تو کریب کا اگر دوپٹہ ہو تو اس میں بھی چھان سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کریب کے دوپٹے تو بھی رکھے ہوئے ہیں اٹھا کے اس میں پیٹیوں میں گرمیوں کے، تو سردیوں میں کہاں سے آئے کریب کے دوپٹے، تو کہاں سے آئی کچھ، تو آپ نے اس طرح بریک چھان کر بچوں کو ایک چٹکی صبح اور ایک چٹکی شام ضرور دینا ہے۔ چھوٹے بچے جو دودھ پیتے ہوں، جو مثلاً کہ سال 2 سال کے ہوں، ان کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے، بہت زیادہ مفید ہے، ضرور دیجیے گا اپنے بچوں کو بنا کر۔ تو چلیں اسی ویڈیو کا یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔